بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی شخص کی 3 علامتیں۔ مرنے والے شخص میں یہ علامتیں ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ جنتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کے لیے جنت اور جہنم تیار رکھی ہے۔ جنت ایسے حاصل ہوگی اور جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات میں جا بجا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جہنم سے بچنے کی تلقین فرماتے تو کبھی جنت کے نعمتوں کو اپنانے کی ترغیب دیتے۔ ذیل میں ایک حدیث مبارکہ مختصر سی تشریح کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان 3 چیزوں سے بری ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1، تکبر۔ تکبر کے لفظی معنی بڑائی کی ہیں۔ اصطلاح میں تکبر کہتے ہیں ایک ایسی انسانی کیفیت و حالت کو جس میں انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے زیادہ فوقیت اور فضیلت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے استعمال کرنا، اچھی سواری کا ہونا اور اچھی رہائش گاہ کا مالک ہونا تکبر کی علامت نہیں بلکہ حق کا انکار کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر و اعلیٰ تصور کرنا اور سمجھنا تکبر ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں کبر کا معمولی سا حصہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری سواری اور جوتے کا تسمہ عمدہ ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تکبر نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو معمول نہ کرے اور اپنی نظروں لوگوں کو حقیر سمجھے۔ احادیث میں تکبر کی سخت وعید آئی ہے کہ تکبر کرنے والے کتے اور خنزیر سے بدتر ہیں۔ حضرت عابس بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر لوگو تو واضح انکاری خیخ اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے توجہ انکاری اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس شخص کو بلندیاں عطا فرمائے گا اور وہ خود بھی حیثیت سمجھتا ہوگا، جبکہ لوگوں کی نظروں میں اس کی بہت بڑی عظمت اور حیثیت ہوگی۔ اور جو شخص تکبر اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس ایسے شخص کو لوگوں کی نظروں میں حقیر و بے حیثیت بنا دیں گے جب وہ خود کو بڑا سمجھتا رہے گا۔ ایسا شخص لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے زیادہ بے حیثیت ہو کر رہ جائے گا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ خیانت سے بری اور پاک صاف ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ خیانت اور کسی کا حق دبانا ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کل برز و قیامت ایسے شخص کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی اور اس کا نامہ اعمال نیکوں سے خالی ہو جائے گا۔ اللہ کی پکڑ اس پر پڑے گی جس سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم فتح خیبر والے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مال غنیمت میں ہمیں سونے چاندی کے بجائے سامان، کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے وغیرہ ملے۔ قبلہ بن ضعیب نے ایک شخص رفاع بن زید نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کالے رنگ کا غلام ہدیہ کیا جس کا نام مدہم تھا۔ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم وادی قرا کی جانب سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے تو مدہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان سفر تیار کر رہا تھا۔ اچانک انجانی سمت سے ایک تیراک آ کر سے لگا اور مڑ گیا۔ لوگوں نے کہا، کیسا خوش نصیب انسان ہے، سے جنت کی خوشخبری ہو کہ شہادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز ایسی بات نہیں جسے تم کہہ رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ چادر جو جنگ خیبر والے دن مال غنیمت میں سے اس نے خیانت کرتے ہوئے لی اور اس کے جسم پر آگ بن کر لپٹی ہے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کر وہ قرض سے بری اور پاک صاف ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مومن کی روح قرض کی وجہ سے اٹکتی رہتی ہے، نہ وہ جنت پہنچ پاتی ہے اور نہ ہی صالحین کے زمرہ میں شامل ہو پاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ قرض لے کر واپس نہ کرنا، ٹال مٹول سے کام لینا، قرض خواہاں سے وعدے پر وعدے کرتے جانا، اسباب دو مسائل کے موجود ہونے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ہمارے معاشرے کا حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ بعض نام نہاد دین کہلانے والے لوگ بھی اس جرم سے اپنی حفاظت نہیں کر پائے۔ یاد رکھیے کہ ایسا جرم ہے، کوئی بھی نیکی اس کی معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، یہاں تک کہ شہادت والی باسعادت موت بھی مل جائے کہ جس سے باقی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جرم شہادت والی موت سے بھی معافی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کی مغفرت کرتے ہوئے اس کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔